شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دے کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں۔ اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم، آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے، تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا، بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ وہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ۔ پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا۔ ایک چرسی، وہ چرس نہیں پیتا، خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی، ٹینشن۔ لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن، سگریٹ پینے کا عادی ہے، وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی۔ لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو
تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے، خرچہ بچ جائے گا اس کا، اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند، سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں، یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، دو انگلیوں کے بیچ میں، جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو۔ یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں، تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں، جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے۔ ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت، جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی، ادھر کھائے گی، اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری، کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے، تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ۔ تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے، یہ مزاج شریعت نہیں ہے، یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ۔ بولو، اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا، اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے گی، اور کھانے کو دل کرے گا، اور کھانے کو دل کرے گا، تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا، کسی کام کے نہیں رہو گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے، میں تو اس پہ حیران ہوں، کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی۔ اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں، ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی، تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، پھر محرم کا حلیم، یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا۔ بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم، پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا، پھر ربیع الاول آیا، وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد، یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں۔ وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے، کھاتے رہو، دیگیں، بریانی، مٹھائیاں۔ ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے، اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ۔ مٹھائیوں کا رواج ختم کرو، سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ، ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت، جس سے وزن نہیں بڑھتا۔ ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت۔ تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی۔ تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو۔ 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا۔ انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے، جو ڈاکٹر اس کو الگ نام دیتے ہیں۔ دوسرا ہے شہد، اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے کھجور، اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو، مٹھائیوں کے نام ہے ہی نہیں۔ کھا لیں آپ، ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، اس پہ مذہب کا لیبل۔ بولو، یہ میرا بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ؟ یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے۔ دیکھو، اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا۔ ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے، ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کم بہت چست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مذہب میں نا سستی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسلام ایک پورا پیکیج ہے۔ اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو
تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں، اور پھر چستی کی ترغیبیں دے۔ اس کا مطلب دیکھو، ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو، اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں۔ اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ، اور آپ ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے، گولڈ لیف، یہ لیف، کیٹو، کن سائز فلٹر، ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے، اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ کھائی۔ آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کہ اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں، تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی، اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا، اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے۔ تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے، تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں، پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے۔ نماز روزہ تو ہے ہی، اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں۔ اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی دھماکے سے پڑ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے، جس کے پاس آپ جاؤ، تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے۔ غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے، تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے بھائی، دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں۔ بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتا ہے انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں، یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت، ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا۔ ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے،
تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے سب لوگ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں، تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے، لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھئی یہ وجہ ہے، تو جو بزرگ ہوں گے سچی مچی کے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے، بھئی نارمل رہو جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو۔ دوسرا، غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا ہے۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا، تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو، کیا خیال ہے بھئی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، اعصاب مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم۔ بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا۔ روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عامل ہوگا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے۔ فوجیوں میں دیکھو نا رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، سوئے گا تو، ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا۔ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے۔ سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کی۔ ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری، اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے۔ تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا، نہیں، بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے، وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا۔ اسی طرح یاد رکھو، ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی، اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے، وہ تو اللہ کی، جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی۔ اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے۔ ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اپنی حماقتوں سے ہیں۔ تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام۔ سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہے کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے۔ نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کیوں؟ سست ہے۔
اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی دوسری۔ ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی، یہ سستی ہے نا بھائی؟ سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑا ہی ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں، اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے۔ حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا، سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے۔ آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے، ابے 2 سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا۔ ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا، یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے انہی قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 1.25 کلومیٹر ہے یہ۔ وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو، 1.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے، چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جوان آدمی۔ تو یہ قوم کی حالت ہے، تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے۔ چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو۔ کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہمیں صحابہ میں کوئی سس نہیں ملتا، اور اتنی قربانیاں سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے، خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے۔ ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہے، فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں، اور ادھر فتح کرتے کرتے شام، اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں، وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ ازبکستان، آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا۔ کہ سس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہو کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو، ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو، جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو، تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان، ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا۔ تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے، سمجھ لو نا۔ اس سے فجر میں اٹھا جائے گا، اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لو نا، جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح، ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا، وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے۔ پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے، آگے کھڑا ہوگا، پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر، کبھی ادھر، کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے۔ نہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا، عجیب۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت پہ بوجھ ہے، یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے۔ بوڑھا امام ہوتا ہے نا، بوڑھا امام، وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر، اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے، بڑھاپے میں ہو جاتے۔ میں نے جوان امام دیکھے سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اتنا لمبا، اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے، امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ۔ یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو، آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو، سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو۔ اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں، دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے، تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری۔ کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے، ٹریفک جیم ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے، ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی، پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوں۔ اور اگلا کیا کر رہا ہے؟ جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ لیٹ۔ بس کر یار، تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے، وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے، گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد، یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت بڑا عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر دو موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ کل قدرت کی طرف سے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین ایک ہی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی، ایک زیادہ کھانا، دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا، کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں، اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ. تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح کھلا دیتی ہے ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے، آج نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2، اسلام میں تہوار ہے بقرعید. خوشی کا دن ہے نا، اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں، تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے نا؟ اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا، بچپن میں گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا، لوگوں کی دعوتوں میں وہاں گوشت، تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں.
تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, یہ تو عجیب سا لگتا تھا ہمیں, سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا, گوشت خور نہ ہوتا. اور میں پھر پتہ ہے یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا, 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے وہ بنایا جاتا ہے یہاں تک, اور میں کم ہوتا, یعنی اس میں میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا, میری باڈی زیادہ ہوتی. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں, اس میں بھی کیا ہے بولو؟ گوشت. تیسری خوشی شادی, یہ بھی خوشی کا دن ہے, اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت, مٹھائی کے ڈبے. دیکھو دنیا میں اس پہ سارے متفق ہیں کہ اچھے انسان اچھا ہوتا ہے. ہم سب کو کیا بننا چاہیے؟ اچھا, اور ہمیں برا نہیں بننا چاہیے. پوری دنیا میں لبرل, سیکولر, مذہبی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سلفی اور اللہ بھلا کرے اتنے سارے فرقے ہیں, 73 تو ہمارے کنٹری میں, میری گلی میں ہی پورے ہو گئے ہیں 73 فرقے. انڈا موڑ پہ ہی 73 فرقے مل جائیں گے آپ کو. تو جتنے بھی ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اچھا بننے کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو, لیکن بننا چاہیے سب, اور برائی کو دنیا سے ختم بولو کرنا چاہیے. اس پہ تو سارے متفق ہیں نا. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا جو کہتا ہو ہمیں دنیا ایکچولی ہمیں چاہیے برائی کو ہم دنیا میں پروموٹ کریں, اخلاقیات کو ختم کریں اور برائی کو ہم کیا کریں؟ سوسائٹی میں پھیلائیں. ایسا کوئی دیکھا آپ نے دنیا میں؟ دیکھا ہے تو فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں. ایسا ہی ہوگا نا. بڑی گڑبڑ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن نے بڑا خاندانی کام کیا ہے. قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا کہ دیکھو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں بڑا اختلاف ہوگا. یہاں بھی انسانی عقل تمہیں صحیح گائیڈ نہیں کرے گی, کیونکہ یہ عقل سے اوپر کی چیز. یہاں بھی تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے خدا کی, کیونکہ خدا جب تمہیں بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اس میں خدا کے مفاد نہیں ہوں گے. انسان جب ایکسپلین کرے گا اچھائی اور برائی کو, اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کرے گا. جو چرس پینے کا عادی ہے وہ چرس کے خلاف تقریر کبھی بھی بولو نہیں سنے. جو زنا کرنے کا عادی ہے وہ زنا کے خلاف کبھی بھی نہیں سنے گا. جس کو پینے کا شوق ہے وہ شراب کی برائی بولو نا کیوں چپ ہو گئے نہیں سنے. جو فیملی سسٹم کے خلاف ہیں وہ چچا پھپھو خالات دادی نانی کے حقوق سننا پسند بولو نہیں کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نا 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 نا. آپ بچوں سے تھوڑی پوچھتے ہو بیٹا تم بتاؤ, کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا گھر میں, آپ ان کو تھوڑی باپ بنا دیتے ہو گھر کا کہ بیٹا تم بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں. بھائی بچوں کو ہم بتائیں گے بیٹا ہم آپ کے فادر ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, باپ بیٹا آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے زیادہ لبرل ہو جاتے ہیں نا جو, تو باپ جو ہے بیٹے کے سامنے ایسے جھک جھک کے بات کر رہا ہوتا ہے, بڑی ڈر لگ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے کے کوئی بات بولی نہ لگ جائے, اور بیٹا ایسے اچھل اچھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے میرے پاس کیسز بہت آئے ہیں, ہر طرح کا طبقہ آتا ہے ملنے کے لیے. تو میں ان کو پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اصل میں یہ الٹا ہو گیا معاملہ, یہ پہلے پیدا ہو گیا اور یہ بعد میں پیدا ہو گیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی کروموسوم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کروموسومل ڈیزیز ہوتی ہے نا, کروموسومل ڈیزیز کو کچھ ہو سکتا ہے الٹ پلٹ ہو گیا ہو. تو میں نے کہا ایکچولی باپ ان کو ہونا چاہیے تھا, بیٹا اس کو ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تم پہ نہیں چھوڑوں گا کہ تم فیصلہ کرو اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تم تو پروگرام کیا کر دو گے, برباد. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے. اس کرائیٹیریا پہ اترو گے تو مانوں گا کہ اچھے ہو, اس معیار پہ نہیں اترو گے تو ساری دنیا اچھا کہہ لے, میں تمہیں اچھا نہیں کہوں گا. اب وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کی ہیں. وہ 4 شرطیں بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں اور پھر ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. سینکڑوں سوالات اکٹھے ہو گئے آپ لوگوں کی طرف سے, لیکن ہم سینکڑوں کا جواب نہیں دے سکتے. عقل یہ کہتی ہے کیا ہے, ان میں بہت سارے سوال ایک جیسے ہیں تو وہ تو ہم نے ایک ہی لے لیے تاکہ سب کو جواب مل جائے گا. جو کامن سوال بہت زیادہ آئے ہیں وہ ان کا جواب میں دوں گا. تو میرے بھائی وہ 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1, اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, کوئی بھی عمل جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس میں سب سے پہلا تمہاری نیت خدا کی رضا ہونی چاہیے. اگر گاڈ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تو دنیا تمہیں کہے گی بہت اچھا, میں کہوں گا بالکل بھی اچھا نہیں آئی. میرا خیال ہے بہت. دیکھو آپ کیا کرتے ہو, لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو, مقصد ہے لوگ خوش ہو جائیں. گاڈ نہیں ہے بیچ میں, خدا نہیں ہے بیچ میں جس نے آپ کو پیدا کیا.
تو قرآن و سنت یہ کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے آپ کو انعام بھی ملے گا، گلدستے بھی پیش کیے جائیں گے، پھول بھی پیش کیے جائیں گے، لوگ تعریفیں بھی کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کے عمل کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو۔ اور اگر آپ آدھی کھجور صدقہ کر کے دے دو، آدھی کھجور، حدیث کے الفاظ، نیت کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ، وہ آدھی کھجور بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دی۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارے جو بندے ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت کھلاتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت خوب سمجھ لو، جتنا اسلام انسانیت کی خدمت کو پروموٹ کرتا ہے اتنا دنیا میں کوئی قوت پروموٹ نہیں کرتی۔ بہت زیادہ مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق جتنے اسلام نے بتائے اتنا کسی طاقت نے نہیں بتائے، بہت زیادہ وومن رائٹس ہے اسلام میں۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ کمپیئر کریں نا اسلامی حکامات کو دوسروں کے حکام سے تو اسلام کا پلڑا عورتوں بچوں کے حقوق میں بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ آپ مسلمان گڑبڑ کر سکتا ہے تو ہم نے مسلمان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، بھائی اسلام غلط نہیں ہے۔ جیسے لبرل لوگ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتے ہیں تو مذہبی لوگ اپنی برائی پہ مذہب کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے، نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بھائی اسلام تو برائی کو زیادہ برا سمجھتا ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں دیکھو آپ یہاں ٹیکس اگر نہیں دیتے نا، یہ والا جملہ لوگوں کو میرا بہت برا لگتا ہے، کہہ رہے پورا بیان بہت اچھا چل رہا ہے، ٹیکس کی بات پہ آ کے بہت ایسا لگتا ہے دم پہ پاؤں رکھے ہوئے۔ آپ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے یہاں پہ تو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہے گی برے لوگ ہیں، کوئی پینلٹی لگا دے گی۔ اللہ یہ نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، آگ ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے جو اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہلی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ٹیکس کی وجہ سے آپ کو یہاں گورنمنٹ جو سہولتیں دیتی ہے وہ تمام تر سہولتیں آپ ایسے کھا رہے ہوتے ہو جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے یہاں پہ داتا دربار پہ، ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہو یار یہ بھی فری ہے یہاں پہ۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے جو مجھے لے کر آئے ہیں، داڑھی اتنی بڑی، ٹوپی، شلوار قمیص اور کرتا آدھی پنڈلی تک، پورے فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی پڑھائی ہونے کا، میں نے پی ایچ ڈی کیا یہاں امریکہ میں، پیدا یہی ہوا ہے، مسلمان یعنی پاکستانی ہے والدین، وہ یہاں پیدا ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ کہتے ہیں میری میٹرک تک کی پڑھائی فری، میرا پی ایچ ڈی میں نے فری کیا، گورنمنٹ نے اسکالرشپ دی مجھے، یہ فری یہ فری یہ فری۔ میں نے کہا کوئی کام اپنے خرچے پہ کیا آپ نے؟ یہاں پہ ساری ایجوکیشن فری، بچوں کو ہوم اسکولنگ میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ اس پہ بھی پیسہ دے رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ داتا دربار سے بھی بڑا لنگر بٹ رہا ہے، اور آپ لنگر اتنا فری پھوکٹ کا آپ کو اپنے ملکوں میں مل رہا ہے، اور تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی۔ جب ٹیکس دینے کی باری آئے تو آپ کو کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے۔ اور بھائی یہ باتیں کر کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہو دنیا کی نظر میں، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہائر کر کے ٹوپیاں کرا دو آپ، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قانون بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صلح حدیبیہ کیا، صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرطیں مانی گئی ہیں، وہ ساری شرطیں دیکھنے میں اسلام کے اگینسٹ تھیں۔ ان میں ایک شرط کیا تھی کہ جب کوئی وہاں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹائم تو ہے نا بہت، سمیٹنے کی کوشش میں لگا ہوں میں جلدی سے بات کو، لیکن کیا کریں آپ، سین فرانسسکو ہے نا، آپ تو پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں، حیران ہو گیا ہوں میں یار، بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور وہ اللہ خیر کرے۔ تو دجال بجال کا سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر چیز کو دجال کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، ترقی کر لی تو آپ ترقی کرو، ترقی ہو نہیں رہی تو یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہے، فلانا بھی دجال ہے، ڈمکانا بھی دجال ہے۔ یہ بھی اپنی ایک احساس کمتری ہے جس کو دجال کے کھاتے میں دجال نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھ لو، آپ بھی یونیورسٹیاں بناؤ۔ ہمارے جامعۃ الرشید نے ابھی غزالی یونیورسٹی بنائی الحمدللہ، کہ بھئی علماء بھی آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا سائنٹسٹ بھی ہم پیدا کریں، جو ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش، اب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کوشش تو ہے نا، تو آپ لوگ بھی کرو بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنے زبردست مدارس اور علماء اسکول بھی چلا رہے ہیں، مدارس بھی چلا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا بھائی، دجال وجال سے دجال آئے گا، حقیقت ہے، جب آئے گا نا اس کو اسی ٹائم پہ آنے، ٹائم سے پہلے نکالنے کی کوشش مت کرو۔
ہر چیز دجال کے کھاتے میں. اچھا خیر، جب بات کو میں سمیٹوں جلدی سے، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں وہ تو 4 شرطیں تو تھیں، وہ جو مثال دے رہا تھا نا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویل للمطففین میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پراپر حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار. یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، جو اللہ پوچھے گا وہ زیادہ پوچھے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ گورنمنٹ کم پوچھے گی. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ ومن اراد الآخرہ، نیت آخرت ہو، نیت اللہ کی. اگر آپ اللہ کو نکال دیتے ہو بیچ سے، لوگوں کے لیے کر رہے ہو، یعنی شو مارنے کے لیے، لوگوں سے انسانیت کی خدمت تو ہوگی، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو یہ پہلی شرط ہے، اس کے بغیر آپ کا عمل قبول بولو نہیں. دوسری شرط ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، کوشش بھی کرے، خالی نیت کافی نہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ نیت کر کے بیٹھے ہوئے، میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہفتے سے میں پڑھائی شروع کروں گا. ہم تو یہ سوچتے تھے ہفتے سے ہم کیا کریں گے؟ اچھے بچے بن جائیں گے. میں ہفتے سے فجر کی نماز شروع کروں گا، میں فلانے دن سے یہ کروں گا. وہ دن زندگی میں کبھی بھی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا عمل بھی کرے، خالی ہوائی باتیں بولو. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، آپ بتائیے کتنا خرچہ آئے گا؟ شوہر نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا. خاتون بہت خوش ہو گئی، ارے کیسے؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. تو ہم بھی اچھا بننے کا سوچتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو سوچتا رہے گا اور مر گیا تو اس کا پروگرام کیا شعر ہو گیا یار. سوچنے سے نہیں ہوگا. سعی لہا سعیہا، کوشش بھی کرے، عمل کرے، عمل. تیسری چیز وسعی لہا سعیہا، یہ بڑی خاندانی شرط ہے. اللہ کہتے ہیں کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرے. پشتو میں کہتے ہیں اخفل طریقہ، وہ کام کرے جو میں نے جس کو اچھا کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کہے گی بہت اچھے، اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دنیا زنا کو پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھئی، سیکولر لبرل لوگوں کا اپنا مذہب ہے. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ کہتے ہیں میں نے غلیظ ناپاک پانی سے انسان کو بنایا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا تمہیں. جب تم پیدا ہوتے ہو ددیال ننیال 2 خاندان ملتے ہیں جو تمہاری پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں. پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو نسبا وصہرا، ایک سسرال والا خاندان تمہیں دے دیتا ہوں. ساس سسر ملتے ہیں، بردر ان لاز ملتے ہیں اور سسر ان لاز ملتی ہیں، اور پھر پورا خاندان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تمہارا سسرال اس کا ننیال ہوتا ہے اور تم اس کے ددیال ہوتے ہو. یہ پورا پروٹوکول میں نے انسان کو دیا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ پروٹوکول زنا کے نتیجے میں ختم نہیں آئی. میرا خیال ہے بات، جب زنا کسی سوسائٹی میں آئے گا تو خاندانی نظام، چچا ماموں خالہ پھپھو بھتیجے بھانجے سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائی، گدھے کا کوئی ماموں ہوتا ہے؟ آپ اپنے گدھے کا، یہ میرا ڈنکی ہے، یہ اس کی سسٹر ہے، یہ اس کی برادر ان لا، سسٹر ان لا، اینڈ یہ مدر ان لا، گرینڈ فادر. وجہ کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن ہے. نکاح میرج بولو نہیں. تو اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ، ان کو پتا ہے بیوی بنانے میں 20 قسم کے بکھیڑے ہیں، لطیفے بنیں گے ان کے اوپر. گھر سے باہر نکلیں گے میسج آئے گا انڈے دیتے ہوئے آئیے گا واپسی کریں. ہم تو پاکستان میں یہی بھگتتے ہیں. یہاں کا سسٹم مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے، کیوں رہ گئے اتنی دور، کہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتی ہے. ابھی وہ میں نے نہیں، وہ جنگل میں ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے خاتون آئی نا گوری، اس نے مجھے بولا کہ پتہ نہیں ہاں ہو کر دو. میں نے ہاں ہو کیا، میرے گھر سے خطرناک میسج آئے ہیں. یہ کون ہے؟ Who is this؟ ہل گیا مذاق میں. تو ٹینشن سمجھا جاتا ہے بیوی کو. بھائی خواہش، انسان کی خواہش کیا کہتی ہے؟ او بھائی اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ. گرل فرینڈ جب چاہو بریک اپ، کوئی طلاق ڈیورس پہ یہاں بھی کوئی قانون نہیں ہے ان گرل فرینڈ کو چھوڑنے کا. بیوی کے لیے یہاں کتنے سخت قانون ہیں، پراپرٹی وغیرہ، اور اسلام میں بھی ہے مہر دینا پڑے گا، عدت ہوگی، اور جو ہے اس کا نان نفقہ. اسلام میں تو اور زیادہ حقوق ہیں. ساری زندگی اس کا نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ بیوی کا آپ اٹھاؤ گے نان نفقہ. اس کے بچوں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اللہ کہتے ہیں ماں پہ بچے کا خرچہ ہے ہی نہیں، چاہے کماتی بھی ہو. سارا خرچہ کس پہ ہے؟ یہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے اگر دونوں کما رہے ہیں تو آدھا آدھا دونوں پہ ہوگا. اسلام کہتے ہیں پورا باپ پہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. تو رائٹ زیادہ دے دی عورت کو. اس لیے خواہش نفس کہتی ہے جان چھڑاؤ، فزیکل ریلیشن قائم کرو، گرل فرینڈ بناؤ. اسلام کہتے ہیں نا آپ کو یہ کام نہیں، ناٹ الاؤڈ فار یو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے پھر آپ کی خواہش آپ کو کہے گی اس میں کیا کرا.
جب وہ بھی راضی میں بھی راضی، اللہ کہیں گے یہ تمہارے عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، تم اس میں اپنی چادر سے آگے نکلنے کی کوشش، میں نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ عورت کہتی ہے میں پردہ نہیں کروں گی، کیوں؟ یہ اچھا عمل ہے، میں اچھی ہوں، میں پردہ نہیں کروں گی، میں اچھی ہوں، پردے میں یہ ہوتا ہے، ایکچولی یہ ہوتا ہے، فلانا ڈمکانا، بہت سارے دلائل ہیں بے پردہ خواتین کے پاس، ایکچولی کر کے سوسائٹی بھی ایسی کی ایسی۔ اور ویمن رائٹس کے نام پہ بھائی ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں، ہم پردہ نہیں کریں گے۔ آزادی کی وجہ سے بیڑا کیا غرق ہوا، فیملی سسٹم تباہ ہوا، کیونکہ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہے، آفس میں رنگ برنگی عورتیں آپ سے فری ہو رہی ہیں اور ڈیٹیں بھی مار رہی ہیں، لائنیں بھی مار رہی ہیں، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنے گھر کی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کہو گے کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں، کس مصیبت میں پھنس گیا، خام خواہ میں نے شادی کر لی۔ ہندوؤں کے کمنٹس میرے بیان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب میں شادی کی بات کرتا ہوں نا، ہندوؤں کے کمنٹس، کیا مصیبت ہے یار، گرل فرینڈ رکھو یار۔ ابھی تو کھل کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت جب بے پردہ ہوگی، کپڑوں سے آزاد ہوگی، لیبل عورت کی آزادی کا لگے گا، نتیجہ مردوں کی عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوگا، مزے مردوں کے ہوں گے۔ مرد چاہتا ہے عورت پردہ نہ کرے، مرد چاہتا ہے یار میں جب چاہوں دیکھوں اس کو۔ اسلام نے کہا مردوں کے مزے بند کرنے کے لیے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، تاکہ مرد کے پاس اپنی وائف کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو۔ تو یہ عورت کے حقوق کے لیے، لیکن ہم کیا، جب ہم خواہشات پہ چلیں گے، ہم بے پردگی پہ لیبل کون سا لگا دیں گے؟ اچھا۔ تو یہ گڑبڑ انسان کرتا ہے، اس لیے اللہ یہاں پہ بیچ میں اللہ نے آ کے قانون سازی کی، فرمایا وسعی لہا سعیہا، وہ اچھا کام کرو جس کو میں کیا کہتا ہوں اچھا، اس میں تمہیں انٹرفیئر کی اجازت نہیں۔ میں بے پردگی کو اچھا نہیں کہتا، میں پردے کو اچھا کہتا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے خواتین کا پردہ کرنے سے عورت کا فائدہ ہے۔ اگر خواتین سب پردہ کرنا شروع کر دیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ مردوں کی عیاشی ختم ہو جائے گی، مرد امریکہ سے بھاگیں گے، بولیں گے سعودی عرب چلو بھائی، کیا رکھا ہے یہاں پہ، اور مرتے ہیں آتے کے لیے، تو ڈنکی لگا لگا کے آتے ہیں۔ تو وسعی لہا سعیہا، تو قرآن نے جس کو، اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، میں حضرت ابو جندل کا واقعہ سنا رہا تھا، دیکھو جب آپ مذہب کے پابند ہوتے ہو تو معاہدے کی پابندی آپ کرتے ہو، چاہے وہ غیر مسلم سے معاہدہ ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ مذہب پہ چلے تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کہ یہاں کے مسلم سب سے اچھے امریکن ہیں ہمارے لیے، اگر آپ مذہب کو صحیح معنوں میں فوکس کرو۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اگر آپ صحیح معنی میں مذہب کو فالو کرو گے تو گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا، گورنمنٹ چاہے گی اسی سسٹم کو پروموٹ کیا جائے۔ گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب آپ برائی پہ لیبل کس کا لگاتے ہو؟ مذہب کا۔ ہمارے ایک رشتہ دار جہاز پہ تھے، وہ کہتے ہیں ایک بندہ امریکہ جا رہا تھا اسمگلنگ شپ پہ، نا کچھ اسمگلنگ کر کے، مسلمان تھا، پتہ نہیں نشہ اسمگلنگ چرس کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں جب وہ سیکیورٹی کے لوگ آئے نا چیک کر رہے تو آیت الکرسی پڑھ کے نا چرس پہ پھونک رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ چرس تھی، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے، وہ بچ گیا، وہ کیا کہے گا یار آیت الکرسی کی برکت ہے، ارے تو کیا کر رہے کر رہے ہوتے لوگ انلیگل مال لے کر آ رہے اور آیت الکرسی پڑھ کے بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، وسعی لہا سعیہا، اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ جس کو میں کہوں اچھا، یعنی آخرت والی کوشش، جس کو میں نے آخرت والی کوشش کہا ہے۔ اپنی طرف سے تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کوشش میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں بہت اہم ہے، جلدی بتا دوں۔ نمبر 1، دیکھو یہاں شراب لیگل ہے، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ شراب پیئیں، اگر آپ نہیں پیتے تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی تکلیف، بلکہ گورنمنٹ خوش ہوتی ہے، اسلام بھی خوش ہوتا ہے، تو چھوڑ دو شراب یار، کیا خیال ہے؟ نہیں پیتے، مجھے پتا ہے آپ لوگ یہاں پہ چھوڑ دو کا مطلب ہم پیتے ہیں کیا؟ نہیں، چھوڑے رکھو اس کو، مت قریب جاؤ اس کے شراب کے، اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ جو معاہدے ہوں، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ میں بتا رہا تھا، ادھر سے حضرت ابو جندل آئے، معاہدہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ کیسا خاندانی مثال قائم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جندل پر ظلم ہو رہا تھا، غیر مسلم اسٹیٹ میں مارا پیٹا جا رہا تھا، وہ جان چھڑا کے بھاگے زنجیروں میں۔ جب ادھر بارڈر پہ پہنچے ہیں نا مسلمانوں کے، مشرکین نے کہا اب تو ہم سے معاہدہ ہوا، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ ابھی اس معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، صرف زبانی معاہدہ ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر لے، سائن نہ بھی ہو، زبان کا پابند ہوتا ہے۔ آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ یقین تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے، یقین نے بھی، وہ غالب گمان تو تھا ہی،
حضرت ابو جندل نے کہا بھی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کے آ رہا ہوں, آپ مجھے تحفظ دینے کے بجائے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں. نبی نے خاموشی اختیار کی. یہ ہے ایگریمنٹ اور معاہدوں کی پابندی. اور آپ اور میں یہاں آ کے, میں سے مراد ہم جیسے لوگ, ہم کیا کرتے ہیں, معاہدے کے توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں. میں نے جاپان میں دیکھا جیپنیز ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور ہمارے دیسی لوگ لائن توڑ کے آگے بڑھے. میں نے ان سے کہا یار جب یہ سب لائن میں ہیں تو آپ بھی لائن میں کر رہے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں. یار اندازہ لگاؤ یار کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے ہے بھائی, اچھا امیج جائے گا. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان. ہمارے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, غار حرا کی عبادت پیش نہیں کی ہے, کیریکٹر پیش کیا ہے کہ بتاؤ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں. صادق سچا, امین امانت دار, خیانت نہیں کرتا. ہم جھوٹے ہو گئے اور خیانت دار ہو گئے, یہ غلط ہے میرے بھائی. تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کا. تو وسعى لها سعيها, اللہ کہتے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ توڑنا اللہ کی نظر میں برا عمل ہے. کیسے وہ لیگل ہو سکتا ہے آپ کے اپنی غلط دلائل کی بیس پہ, وہ نہیں ہو سکتا لیگل. تو زنا نہیں کرنا میرے بھائی, کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے. دوسری بات یہ کہ آپ شراب کے قریب نہیں پھٹکنا. زنا کے قریب کا مطلب غیر محرم عورت سے دوستی نہیں لگانی. ہیلو ہائے سب سے کرو. یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی خاتون آپ کو ہائے کہتی ہے آپ کا تو پڑھو یہاں سے. میں اس کی آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے. یہاں آپ کو ہیلو بس سے آگے چلے جاؤ, ہیلو کر لو. یہاں ہیلو بھی نہیں جواب دیتے تو یہ بد اخلاقی سمجھا. ہر ایک کا کلچر ہوتا ہے نا. میں پاناما میں جاگنگ کر رہا تھا, کوئی لڑکی کتا لے کے سامنے سے آ رہی تھی. اس نے کہا ہے, میں نے کہا ہے, چلا گیا. پھر میں نے دیکھا کوئی دیسی دیکھ تو نہیں رہا, میں ڈر گیا کیونکہ میں اگر ہائی نہیں کرتا, اب ہمارا والا ہائے کچھ, وہاں کے ہائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب پھر ریکارڈ کر لیتا, بولے صاحب کہہ رہے ہیں ہائے, یعنی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے. بھائی وہ والا ہائے نہیں ہے جو وہاں کراچی میں ہائے نکلتا ہے, یہ وہ والا ہائے نہیں ہے. اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ خیریت سے, ہم بھی خیریت, اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. تو میں جاگنگ کر رہا تھا, اس نے دیکھا مولانا صاحب ہیں, عجیب سی اسٹائل ہے ان کا, تو اس نے ہائے کر دیا. ہم نے بھی اب اتنا, اب ہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گور گور کے اور گھر چلا گیا اس کے ساتھ. یار یہ زبردست. یہ کراچی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا نا, کرنا وہاں کا کلچر ہے اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے. لیکن میں آپ کو بد اخلاق بننے کا نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر محرم ہے آپ بد اخلاقی کریں, بدتمیزی کریں. اخلاق سے قولوا للناس حسنا, قرآن کہتا ہے ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرو. اچھے طریقے سے بات کرنا الگ ہے اور ٹھڑک سے بات کرنا, ٹھڑک الگ چیز ہے میرے بھائی. تو بد اخلاقی کا مشورہ نہیں دے رہا آپ کو, ٹھڑکی مت بنو. سمجھ رہے ہو, آپ سمجھو میری بہن ہے, سسٹر بول دیا کرو منہ سے, سسٹر ہاؤ آر یو, فائن, اوکے, چلو سسٹر بولا سمجھا بھی کرو. باقی آپ کی بیگم ہے, ہیلو ہائے وہاں جا کے کرو, آپ جتنا ہیلو ہائے. تو اللہ میاں نے اس کا حق بنایا آپ کے لیے, سمجھتے ہو کہ نہیں, اس کو آپ کے لیے بنایا اور آپ کو اس کے لیے بنایا ہے. تو زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں.